اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جتنا حسین ہمارے آقا کو بنایا، اتنا حسین کائنات میں کسی کو نہیں بنا۔ حسن ہمارے آقا کی ذات پر ختم تھا۔ علم جتنا ہمارے آقا کو دیا گیا، اتنا کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ معجزات، مقام، مرتبہ، طہارت، پاکیزگی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمارے نبی کو، ہر چیز میں کثرت عطا کی۔ آپ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اگر غور کریں کسی بھی انداز سے، آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا نہ دیکھا گیا، نہ سنا گیا، نہ پایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ نبوت و رسالت کے میدان میں سب رسول برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ سب کا الگ الگ ہے۔ آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، کسی کو چند معجزات دیے، کسی کو اس سے زیادہ معجزے دیے، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو ایک دیا، کسی کو 10 دیے، کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا حضور علیہ السلام کو صرف معجزے دیے نہیں گئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو معجزہ بنایا گیا تھا۔ ان کی ہر ادا معجزہ تھی، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا کلام معجزہ، ان کے سر کے بال معجزہ، ان کا لعاب دہن معجزہ، ان کے جسم کا پسینہ معجزہ، ان کا بولنا معجزہ، ان کا چلنا معجزہ۔ ہر ادا حضور علیہ السلام کی تھی، وہ معجزے سے کم نہ تھی۔ آپ غور کیجئے، میں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے آقا علیہ السلام جیسا واقعی ہی کائنات میں کوئی نہ تھا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا تھا۔ یعنی جیسی خوشبو میرے آقا کے بدن سے آتی تھی، انس بن مالک کہتے ہیں مشک و عنبر تو دور کی بات ہے، جیسے میرے آقا کے بدن کی خوشبو تھی، میں نے کائنات میں ایسی خوشبو نہ پائی تھی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے رخسار کو چھوا، حضرت جابر کے رخسار کو جب حضور نے چھوا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی گویا ابھی آپ عطار کے ڈبے سے ہاتھ نکال کر آ رہے ہیں۔
حضرت جابر کے علاوہ بھی مروی ہے، کہتے ہیں خواہ آپ نے خوشبو لگائی ہوتی یا نہیں لگائی ہوتی، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کسی سے مصافحہ فرما لیتے تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی۔ حضرت نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیتے تو فرمایا وہ بچہ اس خوشبو سے پہچانا جاتا تھا کہ ابھی ابھی حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یعنی وہ بچہ ممتاز ہو جاتا تھا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت انس کے گھر میں قیام کیا، بستر پہ یعنی بستر بچھایا گیا، ٹاٹ کا بستر تھا، حضور علیہ السلام نے اس پہ آرام کیا، گرمی کا موسم تھا، تو جب پسینہ آیا تو وہ ٹاٹ سے پسینہ رسنے لگا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آئی اور ایک سائڈ سے جہاں سے وہ پسینہ بہہ رہا تھا وہ پسینے کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی، حضور نے پوچھا نا جب تو کیا کرے گی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اس پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس کو اپنی خوشبوؤں میں رکھوں گی، یعنی آپ کے بدن اقدس کا پسینہ خوشبو میں رکھوں گی، اور حضور میں نے اس سے زیادہ بہتر خوشبو آج تک نہیں پائی۔ لوگوں کا پسینہ جب بدن سے نکلتا ہے تو بدبو دیتا، اور میرے آقا کا پسینہ بدن سے نکلتا تھا تو وہ خوشبو دیتا، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور بیت الخلاء جاتے ہیں لیکن ہم نے وہاں پر رفع حاجت کا کوئی نشان نہیں پایا، یعنی جب کبھی حضور بیت الخلاء گئے پھر واپس آئے، پھر جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پر ایسا کوئی نشان نہیں پایا جس سے پتہ لگا ہو کہ رفع حاجت کر کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کو معلوم نہیں کہ جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو میرے بدن سے جو نکلتا ہے زمین اس کو نگل جاتی ہے، اور تم کبھی بھی میرے بدن سے نکلنے والی چیز کو دیکھ نہ پاؤ گی کہ جب میرے بدن سے کچھ خارج ہوتا ہے تو زمین اس کو شک کر کے اپنے اندر سما لیتی ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب جاتے تو وہاں پر خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور علیہ السلام کے خون، حضور علیہ السلام کا خون تھا، انہوں نے ڈبیا میں جمع کیا اور حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو دیا کہ جاؤ اس کو کسی ایسی جگہ پر لگاؤ رکھو جہاں پر کسی کا پاؤں چاؤں نہ پڑے، اس کو محفوظ کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لے کر گئے، انہوں نے پہلے سوچا زمین پہ کسی جگہ زمین کے اندر دفنا دو، پھر خیال آیا کہ اگر یہاں دفنایا تو کسی کا پاؤں نہ آ جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، انہوں نے اس خون کو ڈبیا کھولی اور پی لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس خون کو پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جو خون تمہیں دیا تھا اس کا کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو میں پی گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کو آگ ہرگز بھی نہ چھوئے گی،
پھر ایک روایت میں ہے کریم آقا علیہ السلام نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب آیا، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے اب میرا وقت آخر ہے، تو میں چاہتا ہوں جب میرا وقت آئے میری روح میرے بدن سے پرواز کرے تو میرے پاس یہ سرکار کے پاؤں مبارک کا ایک ناخن ہے اور منہ مبارک کا ایک بال ہے، میں چاہتا ہوں جب میری روح پرواز کرے تو وہ سرکار کا ناخن میری زبان پہ رکھ دینا، میرے منہ میں رکھ دینا، بال مبارک کو میرے منہ میں رکھ دینا۔ پوچھا وہ کس لیے؟ کہنے لگے کہ جب میں مروں گا وہ میرے منہ میں رکھ دینا، میری شفاعت کے لیے یہ کافی ہو۔ حضرت ام سلمہ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس سرکار کی زلف مبارک کا ایک بال تھا۔ آج دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، اس کا بال پانی میں گرتا ہے تو پانی کو مکروہ کر دیتا ہے۔ بی بی ام سلمہ کے پاس حضور کی زلف کا ایک بال تھا، ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بیمار آتا تو حضرت بی بی ام سلمہ اس بال کو نہ نکالتی بلکہ وہ ڈبیا ہی، یعنی ڈبیا کھول کے بال نہیں نکالتی بلکہ وہ ڈبیا ہی پانی میں یوں گھول دیتی اور اس بیمار کو کہتی کہ یہ پی لے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ پانی پیتا تو اللہ اسے شفا دے دیتا تھا۔ آپ کائنات میں کوئی ڈھونڈے تو صحیح، آپ کو کوئی ایسا ملے گا جس کے بال بھی شفا بانٹ رہے ہیں، جس کا پسینہ بھی شفا بانٹ رہا۔ کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے جب دیکھا تو مکے والوں کو جا کر کہا، اس نے کہنے لگا تم ایسے سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، بے وقوفو میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے تو محمد ابن عبداللہ کہا، کہنے لگا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب وہ تھوکتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تھوکتے ہیں، ان کے صحابہ تو ان کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے تھوک مبارک کو، ان کے لعاب دہن مبارک کو، ان کے کلی کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو جو پانی زمین پر کلی کا نہیں گرنے دیتے وہ خون کو کیسے زمین پہ گرنے دیں؟ حضور علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی پینا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک لوٹا تھا، حضور نے اس کے اندر اپنی ہاتھ ڈالا اور صحابہ سے کہا پانی پیو۔ 1400 صحابہ نے پانی پیا لیکن لوٹے میں ایک قطرہ پانی کم نہ ہو۔ عرض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے لوٹے میں پانی ڈالا، ہاتھ میں لوٹے کے پانی میں جب ہاتھ ڈالا تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عصا مارا تھا پہاڑ پر تو پہاڑ سے چشمے نکلے تھے، 12 چشمے نکلے تھے۔ تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے ان کو اس بات کا علم ہوگا، یا آپ عام بھی پہاڑی علاقوں پہ آپ جائیں تو آپ کو نے دیکھا ہوگا چشمے ہمیشہ پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بیچ میں سے ایک جگنکوں نے ایک سوراخ سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، چشمے پہاڑوں ہی سے نکلتے ہیں، چشمے زمین ہی سے نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت بڑا تھا لیکن خلاف فطرت نہیں تھا۔ معجزہ پہاڑوں اور پانی چشمہ پہاڑوں ہی سے نکلتا ہے، معجزہ یقیناً بڑا تھا، سلام ہے۔
لیکن یہ خلاف فطرت نہیں تھا۔ انگلی کا مورا کٹے تو ادھر سے خون نکلتا ہے، پانی کبھی نہیں نکلتا۔ حدیبیہ میں میرے آقا کا لوٹے میں ہاتھ ڈالنا اور وہاں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا، کیونکہ یہ خلاف فطرت تھا کہ ہاتھ کی انگلیوں کے موروں سے خون نکلتا ہے، لیکن میرے آقا کی ہاتھ کی انگلیوں کے موروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو آپ جس بھی انداز میں دیکھیں گے، حضور علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہ تھا۔ میرے آقا کی ذات تو وہ ذات تھی، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو لکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، 3 صدیاں آدم روئے، اور 3 صدیاں گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جب توبہ، وہ لفظ دہراتے تھے توبہ کے، 3 صدیوں کے بعد جب آدم کو میرے نبی کا نام یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور حضور کے نام کا سہارا لے کر کہا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ تجھے واسطہ محمد کا مجھے معاف کر دے۔ تو میرے آقا کی ذات تو وہ ذات تھی کہ انبیاء اپنی دعاؤں میں مغفرت کے لیے ان کے نام کا سہارا لیتے تھے، تو پھر ان جیسا کوئی کہاں سے ہوگا؟ اور آپ حضور علیہ السلام کو دیکھیں، وہ کہنے والے نے یہ نعت جو کلام لکھا بڑے کمال کے الفاظ ہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین کو پہلے سجایا گیا، پھر تیری ذات کو منظر پہ لایا گیا۔ کائنات سجائی، بنایا سب سے پہلے تھا حضور کو۔ حضرت جابر نے جب حضور سے پوچھا نا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے، یا جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی۔ جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا تھا۔ حضور، جب آپ کے نور کو بنایا گیا تو کس سے بنایا؟ تھا تو کچھ بھی نہیں، کوئی سب سے پہلے جو بنایا، اب تھا تو کچھ بھی نہیں، تو حضور کو بنایا کس سے گیا؟ فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور کلہ تھا، اللہ تھا اور کلہ تھا، تو اس کلے رب نے، اکیلے رب نے، واحد و یکتا رب نے جب حضور کو بنانا چاہا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا اس نے اپنے نور کو دیکھا اور اپنے نور کو دیکھ کر کہا کن، تو نور خدا سے نور مصطفیٰ بن گیا تھا۔ تو پھر جب اس کے نور کی مثال ہی کوئی نہیں، تو پھر جو اس کے نور سے بنا ہے پھر کائنات میں اس کی مثال بھی کوئی نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ماننا پڑے گا۔ میرے امام اہل سنت نے اسی لیے تو کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تضمین کے جملوں کے ساتھ اس شعر کو سنیے گا۔ فرمایا یوں نہ غیروں کے در پہ زحمت فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا جیسا کائنات میں کوئی نہ تھا۔ آج کا درس ہمارا صرف یہی تھا کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔